فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ کے درمیان یہ 3 پیراگراف کا ایک چھوٹا سا لیٹر ہے جو 2 نومبر 1970 کو برٹین کے فورن سیکرٹری آرتھر بالفور نے ایک برٹش جویش کمپنی کے ہیڈ لائنز والٹر روتھ چائلڈ کے نام لکھا تھا۔ اس لیٹر میں جو لکھا تھا اس سے پیدا ہونے والا جھگڑا اگلے 100 سالوں تک لڑا جائے گا، اس کا اندازہ شاید برٹش گورنمنٹ کو بھی نہیں تھا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کون غلط ہے، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا کس چیز پر ہے، اور اس سب میں برٹش گورنمنٹ کا کیا رول ہے۔ WTV کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، یہ ٹاپک دنیا کے سب سے زیادہ کنٹروورسیل ٹاپک میں سے ایک ہے، اور میری پوری کوشش رہے گی کہ میں بالکل نیوٹرل ہو کر صرف فیکٹ فگر میں بات کروں تاکہ کسی بھی شخص کو اعتراض نہ ہو سکے۔ ورلڈ وار سے پہلے فلسطین میں کسی بھی قسم کا جھگڑا نہیں تھا۔ یہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، لیکن ان کے ساتھ یہودی اور عیسائی بھی رہا کرتے تھے۔ اس وقت یہ پورا علاقہ اوٹومن امپائر میں تھا۔ اگر آپ میپ میں دیکھیں تو اوٹومن امپائر یورپ سے لے کر افریقہ تک اور مڈل ایسٹ کے کافی زیادہ حصے پر پھیلا ہوا تھا، جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تھے اوٹومن امپائر سے خود کو آزاد کرانا چاہتے تھے، اسی وجہ سے وہ لوگ چھپ کر برٹش کے ساتھ ملنے لگے۔ برٹش نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جنگ میں اوٹومن امپائر میں ان کی مدد کریں گے تو بدلے میں ان کو آزاد دیش دیا جائے گا۔ ایسا ہی ایک وعدہ برٹش نے یورپ میں موجود یہودیوں سے بھی کیا تھا۔ یہودی شروع سے ہی ایک ایسی قوم رہی ہے جن کا دنیا میں شروع سے ہی پکا ٹھکانہ نہیں تھا، یعنی ان کا اپنا ملک کوئی نہیں تھا۔ وہ جہاں بھی رہتے تھے مائنورٹی کہلاتے تھے۔ یورپ میں موجود یہودی پہلے ہی کافی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور کئی مقامات پر ان کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ پر ایسا کیوں تھا؟ اس کے پیچھے مذہبی جنگ ہے۔ کئی صدیوں سے عیسائی یہ مانتے تھے کہ وہ یہودی ہی تھے جن کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی موت ہوئی تھی۔ بس اسی مین وجہ سے یورپ میں عیسائی یہودیوں کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ 1941 اور 1945 کے درمیان یورپ میں رہنے والے 60% یہودیوں کو ہٹلر نے مار دیا تھا۔ بچنے والے یہودیوں کے پاس فلسطین جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا تھا، کیونکہ ایک تو یہ ان کے لیے ایک بہت ہولی پلیس تھی اور دوسرا وہاں یہودی پہلے بھی تھوڑے سے رہ رہے تھے۔ انہوں نے وہاں برٹش کی لگائی کی امیگریشن کی لمٹ کے باوجود بھی فلسطین میں مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا۔ پر فلسطین میں بھی حالات کہاں ٹھیک تھے۔ وہاں وائٹ پیپر کے خلاف ابھی تک زائلر برٹش کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برٹش اب تھک چکے تھے اور ان میں اب ہمت نہیں تھی کہ فلسطین میں زائلر کے خلاف بھی لڑیں، لہذا 1947 میں انہوں نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور فلسطین میں اپنا پھیلایا ہوا رائتا انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے گلے میں ڈال دیا کہ اب ہم اس مسئلے کا کوئی حل نکال دو۔ اس وقت فلسطین میں یہودیوں کی تعداد 6,30,000 تھی، جبکہ 1,43,000 عیسائی اور 11,80,000 مسلمان تھے۔ یہ فگر ایک اٹالین جو سرگی یوٹیا نے دیے تھے۔ دیکھا جائے تو یہاں مسلمانوں کی آبادی یہودیوں سے زیادہ تھی، لیکن یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کی پارٹیشن پلان میں 55% یہودیوں کو اور 45% فلسطین کو دی۔ یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں 72% اس فیصلے میں ووٹ ملے اور یہ فائنل کر دیا گیا کہ فلسطین کا 55% حصہ یہودیوں کو ملے گا، جبکہ یونائٹڈ نیشن نے آج تک اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی کہ صرف 30% یہودیوں کو 55% زمین کیسے دے دی گئی۔ اس وقت UN کی اسمبلی میں انڈیا کی بھی پریزیڈنٹ تھی اور انڈیا نے بھی اس فیصلے کے خلاف ووٹ ڈالا تھا۔ اس وقت کے PM جواہر لال نہرو نے UN کے فیصلے کے خلاف کافی آواز اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ UN کے انڈین ایمبیسڈر کو زائلین کی طرف سے رشوت آفر کی گئی
کہ وہ ان کے حق میں ووٹ ڈالیں۔ خیر، UN کی اس ریزولوشن کو تمام عرب ملکوں نے ریجیکٹ کیا اور فلسطین میں زائرین اور فلسطینی آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر وار کیے جانے لگے، لیکن یہودیوں کی ملنٹری کافی زیادہ تھی، اس لیے فلسطینی ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بین گورین نے آفیشیلی اسٹیٹ آف اسرائیل منانے کا اعلان کر دیا۔ وہ اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر بن گئے تھے۔ 1948 میں تمام عرب ممالک نے مل کر اسرائیل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ایک تو انہوں نے پہلے ہی UN میں اس کے خلاف ووٹ کیا تھا، دوسرا ان کا برٹش کا یہ نیا طریقہ ہے کہ ہمارے ملک پر قبضہ جمانا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی جس میں 5 عرب ملک اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کو ویسٹرن ملکوں کی سپورٹ حاصل تھی اور حقیقت میں ان کے پاس کافی اسٹرانگ ملنٹری بھی موجود تھی، لہٰذا اکیلے اسرائیل نے ویسٹرن ملکوں کی سپورٹ کی وجہ سے 5 عرب ممالک کو شکست دے دی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد UN نے جو فلسطین کے لیے علاقے چنے تھے، اب اسرائیل ان پر بھی قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ ویسٹرن بینک اور جورڈن اور غزہ اسٹریٹ ایجپٹ کے کنٹرول میں، جبکہ 1967 میں ایک اور عرب اسرائیل جنگ ہوئی جس میں اسرائیل نے نہ صرف ویسٹ بینک بلکہ غزہ اسٹریٹ اور ایجپٹ کے پورے 16 حصوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اس سب کے درمیان فلسطین کے لوگ اپنا خود کا ملک بنانا چاہتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی جس کو PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کہا جاتا ہے۔ شروع میں یہ ہتھیار اٹھا کر اپنا الگ ملک پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی آواز اٹھانے کے لیے انہوں نے کئی پلین اور شپ بھی ہائی جیک کیے، اس لیے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے PLO کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا گیا، پر کئی ملک PLO کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں مانتی تھی۔ وہ ان کو وہی لوگ سمجھتے تھے جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے۔ 1974 میں PLO کو یونائٹڈ نیشن میں آفیشلی ریکگنائز کر دیا جاتا ہے، اس بنا پر یہ فلسطینی لوگوں کے حق میں ہے۔ اس کے بعد 1979 میں ایجپٹ اور اسرائیل میں ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ ایجپٹ پہلا عرب ملک ہوتا ہے جو اسرائیل کو سب سے پہلے تسلیم کرتا ہے۔ اس پر اسرائیل ان کا سارا علاقہ جس پر اسرائیل کا قبضہ تھا واپس کر دیتا ہے، لیکن 2 سالوں کے بعد ایجپٹ کے صدر کو ایک گروپ کی طرف سے مار دیا جاتا ہے کہ اس بنا پر کہ کیسے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر دیا۔ اتنے عرصے کے تک ویسٹ بینک پر قبضے کی وجہ سے کافی زیادہ یہودی وہاں پر بھی اپنا گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر بھی اعتراض کرتی ہے، کیونکہ یہ اصل میں 1947 میں یونائٹڈ نیشن کے پارٹیشن کے خلاف تھا۔ ویسٹ بینک کا علاقہ اصل میں فلسطین کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن اسرائیل نے وہاں پر بھی قبضہ کر کے وہاں اپنے لوگوں کو بسانا شروع کر دیا۔ 1992 میں ایک بار پھر سے PLO اور اسرائیل میں 3 طرح کے معاہدے ہوتے ہیں۔ PLO کے لیڈر یاسر عرفات بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں اور اسرائیل بھی PLO کو تسلیم کر دیتا ہے، اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ PLO ایک دہشت گرد جماعت نہیں ہے۔ اس دوران PLO کی ایک جماعت ناراض ہو جاتی ہے جو چاہتی ہے کہ اسرائیل سے کسی قسم کا بھی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ وہ بن جاتا ہے حماس، جس کو آج ہم حماس کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کا ایک گروپ اپنے لیڈر کے خلاف جا کر یہ کہتا ہے کہ فلسطین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، لیکن PLO اور اسرائیل اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ ویسٹ بینک میں پہلے سے ہی کافی اسرائیل اپنے گھر بنا چکے تھے، وہ بھی اسرائیل گورنمنٹ کی مرضی سے۔ تو حل یہ نکالا گیا کہ ویسٹ بینک کو 3 حصوں پر تقسیم کیا جائے۔ ایریا میں صرف فلسطین اور B دونوں کو کنٹرول میں ہوگا اور C صرف اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا۔ یعنی 1947 میں بنایا گیا یونائٹڈ نیشن کا پارٹیشن پلان یہاں دور تک کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ فلسطین کو ویسٹ بینک میں تھوڑی سی جگہ دے دی جاتی ہے جہاں وہ اپنی گورنمنٹ چلا سکیں۔ خیر،
PLO نے اس کو بھی تسلیم کر دیا۔ پھر 1995 میں اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے سب کی دھجیاں پھیر دی۔ یہودیوں کے ایک گروپ نے اپنے ہی صدر کا قتل کر دیا۔ وہ کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں کر رہے تھے کہ ویسٹ بینک کے آس پاس کوئی بھی فلسطینی آ کر بسے۔ 1996 میں فلسطین کے پہلے الیکشن ہوتے ہیں اور فلسطین کی پہلی گورنمنٹ بنتی ہے، لیکن حماس جو کہ فلسطین کی ایک جماعت ہے وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتی اور الیکشن سے بائیکاٹ کر دیتی ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ وہ اسرائیل میں کئی خودکش حملے بھی کرواتے ہیں، جس سے بھی پھر اسرائیل اور فلسطینیوں میں پہلے سے زیادہ نفرت پھر سے بڑھ جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد ان دونوں کی لڑائیاں آپس میں ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اسرائیل نے ویسٹ بینک والے علاقے پر اپنی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، جس نے فلسطینیوں کا رہنا اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ پھر 2006 میں فلسطین میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں اور اب کی بار حماس جیت جاتا ہے۔ اس سے PLO کی پارٹی فاتح اور حماس کے درمیان ایک سول وار ہو جاتی ہے اور فلسطین دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے۔ آج غزہ اسٹریٹ پر حماس کا ہولڈ ہے، ویسٹ بینک میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے PLO یعنی فلسطین کی گورنمنٹ میں ہے۔ زیادہ تر اسرائیل اور حماس کی جھڑپیں ہوتی ہیں، ان میں سے زیادہ غزہ اسٹریٹ سے اسرائیل پر راکٹ فائر کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیل نے غزہ اسٹریٹ کے گرد تنگ گھیرا کر کے بہت بڑی فینس کھڑی کر دی ہے۔ آج ہر دوسرے تیسرے سال حماس اور اسرائیل کی جنگ دوبارہ شدت اختیار کر لیتی ہے۔ پچھلی بار 2021 میں ایسا ہوا تھا اور اب 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر 5000 سے زیادہ راکٹ فائر کر دیے۔ یہ ہے اسرائیل اور فلسطین کی وہ ہسٹری جو پچھلے 100 سالوں سے ہے۔ میں نے اس ٹاپک کو بہت احتیاط سے بیان کیا ہے تاکہ کسی بھی ریلیجن کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ ویڈیو اور لمبی ہو سکتی تھی، لیکن میں نے آپ کو مختصر سی کر کے بتا دیا ہے سارا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک تو شیئر لازمی کر دیجیے گا۔